اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کی بعثت کا مقصد مکمل نہ ہو؟ ناممکن۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ ایک عالمگیر اسلامی انقلاب آ کر رہے گا، جیسے حضور کے دست مبارک سے اور آپ کے حیات طیبہ کے دوران جزیرہ نما عرب میں ایک اسلامی انقلاب آیا۔ اب اس میں حضور کی طرف سے حدیث سے سنیے۔ ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے اپنے دور سے لے کر اور قیامت تک 5 ادوار کا ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے حضرت نعمان بن بشیر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسند احمد بن حنبل میں ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، لوگوں دیکھو نبوت تمہارے مابین رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ کیا مطلب؟ میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا، میری وفات ہو جائے گی تو دور نبوت ختم ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور ہوگا خلافت، لیکن نبوت کے نقش قدم پر، بالکل نقش قدم پر، ڈٹو، کاربن کاپی، کوئی فرق نہیں ہوگا، بال برابر بھی۔ اس کو ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ۔ حدیث میں ہے خلافت علی منہاج النبوۃ، فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر تیسرا دور آئے گا، ثم یکون ملکا عاضا، پھر ایک کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، بادشاہت، ملوکیت کاٹ کھانے والی، ظالم۔ یہ دور ملوکیت ہے۔ بنو امیہ، بنو عباس، یہ خلفاء نہیں تھے، بادشاہ تھے، یہ ملوکیت تھی۔ واقعہ کربلا کب ہوا؟ انہی کے دور میں ہوا نا۔ واقعہ ہررا کب ہوا؟ انہی کے دور میں ہوا۔ 3 دن تک مدینے کو مباح کر دیا گیا فوجیوں پر، لوٹو جس کو چاہو، ریپ کرو جسے چاہو، مدینہ۔ یہ ہماری تاریخ کے واقعات ہیں۔ پھر سینکڑوں تابعین کو شہید کیا حجاج بن یوسف نے۔ یہ ہماری تاریخ ہے کہ نہیں؟ حضور خبر دے رہے ہیں، ملکن عاضا، کاٹنے والی، کٹکھنی ملوکیت کا دور آئے گا۔ فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم تکون ملکن جبریا، پھر ایک اور بادشاہت ہوگی جس میں غلامی ہوگی۔ کیا مطلب؟ یہ پہلی ملوکیت مسلمانوں کی تو تھی، کلمہ گو تو تھے، جھوٹے تھے یا سچے تھے، کلمہ گو تو تھے۔ اچھا برے بھی تھے تو اچھے بھی تھے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے۔ بادشاہوں میں بھی جو مثالیں مسلمان بادشاہوں کی ہیں، اچھے لوگوں کی، آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گی۔ لیکن اس کے بعد کون سا دور آیا؟ ہماری اب ملکہ کون تھی؟ ملکہ وکٹوریہ۔ اب یہ ملوکیت جمع غلامی، کہیں پر برطانیہ، کہیں پر فرانس، کہیں پر اٹلی، کہیں پر اسپین، پورا عالم اسلام، کولونیلزم جسے آپ کہتے ہیں، یورپی استعمار جسے آپ کہتے ہیں، ملکن جبرین۔ لیکن جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے؟ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر اس کے بعد دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوت کا۔ یہ خوشخبری ہے۔ آج تاریخ کا قافلہ کہاں کھڑا ہے نوٹ کر لیجئے۔ وہ ملکن جبرین براہ راست ختم ہو چکی ہے۔ انگریز گیا، فرانسیسی گئے، ولندیزی گئے، ڈچ گئے، اسپینیئرز گئے، اطالوی گئے، سب گئے۔ عالم اسلام آزاد ہو گیا نا۔
لیکن بائی پراکسی انہی کی حکومت جاری ہے، ابھی انہی کے غلام ہیں، انہی کی تہذیب، انہی کی عریانی، انہی کی بے حیائی، انہی کی بے شرمی۔ یہ دور انٹرم پیریڈ ہے، چوتھا دور ختم ہوا ہے، پانچواں آیا نہیں ہے، لیکن پانچواں زیادہ دور نہیں ہے، یہ دور آئے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آئے گا، اس میں میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا، حدیث سے بھی ثابت کر دیا۔ اس میں جو شک کرے میرے نزدیک اس کے ایمان میں شک ہے۔ اچھا، اب جب آئے گا تو کس شان سے آئے گا؟ اب جب آئے گا گلوبل ہوگا۔ ویسے بھی اب دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے، آج تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے، اٹس اے گلوبل ولیج۔ اب جو نظام بھی یہاں ہوگا گلوبل ہوگا۔ اب اس میں دو حدیثیں آپ سن لیجئے۔ اب جب خلافت اللہ منہاج النبوت آئے گی تو وہ کسی ایک علاقے کے اندر محدود نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، انہیں عربی میں کہتے مولا، ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مولا کا لفظ عجیب ہے، آقا بھی مولا ہوتا ہے، غلام آزاد ہو جائے وہ مولا ہے، عالی موالی، موالی جو بنا ہے لفظ۔ بہرحال ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ اب اس کو نہ سوچیے کیسے دیکھ لیے ہوں گے، زمین تو گول ہے، لپٹی کیسے ہوگی؟ یہ معاملہ اللہ کا اس کے رسول کے مابین ہے۔ اللہ اپنے رسولوں کو جو مشاہدات کراتا ہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر، ہمیں شب معراج کی سمجھ کیسے آئے گی؟ بہرحال حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، زمین لپیٹ دی، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، سنو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ کوئی شک ہے؟ اگر شک ہو تو اپنے ایمان کی خیر بنائیے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، صحیحین کی روایت جو ہے وہ تو سب سے ٹاپ۔ دوسری حدیث مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا بدر الا ادخله الله كلمة الاسلام، اس زمین پر نہ کوئی گھر بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی خیمہ ہوگا جو بالوں کے کملوں سے بنا ہوا ہو، مگر یہ کہ اس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا۔ بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو کسی باعزت کے اعزاز کے ساتھ وہ ایمان خود قبول کرے گا، اسلام اس کے اندر داخل ہوگا، اس کا بھی اعزاز ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جو نہیں اسلام قبول کرے گا اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، یؤتُ الجزیۃ عن یدٍ وَهُمْ صاغرون، انہیں اسلام کی سپریمیسی قبول کرنی پڑے گی۔ کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں کہ اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں کہا وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے تب تو یہ ہو جائے گا۔ اس خوشخبری کو سامنے رکھیے، حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین، بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تکمیل اس وقت ہوگی جب پورے عالم انسانیت پر دین کا غلبہ ہو جائے، جیسے 1400 برس قبل عرب میں ہو گیا، اور یہ ہو کر رہے گا۔ اس کی خبر 5 ادوار کے اعتبار سے حضور نے دے دی، اس کے گلوبل ہونے کی حضور نے 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ہمیشہ کو ہوگا۔ اب میں اس سے اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے پہلے سے معذرت کر لوں، خوشخبری میں نے دی ہے تو بدخبری بھی مجھے دے دی۔
اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے کہا ہے۔ کتاب الملاحم احادیث کی کتابوں کے آخر میں یہ 4 ابواب جو آتے ہیں جن کو عام طور پر علماء بھی نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان سے کوئی فقہی مسئلہ تو نکلتا نہیں، ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکلتا، وہ تو پیشین گوئیاں ہے۔ کتاب الفتن کیسے کیسے فتنے اٹھیں گے، کتاب الملاحم کیسی کیسی جنگیں ہوں گی، کتاب اشراط الساعہ قیامت کی جو علامات کیا ہوں گی، کتاب علامات القیامہ یہ کیا ہوں گے، ان ابواب کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا اس دور کے آنے سے پہلے ابھی امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت سخت کوڑے پڑ گئے۔ معافی چاہتا ہوں، اگر رسولوں کی شان یہ تھی کہ وہ مبشر بھی تھے اور نذیر بھی تھے تو میں بھی ایک ادنا غلام انہیں کا ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث سے کہہ رہا ہوں۔ یہ عذاب کیوں آئے گا؟ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں مجرم، بہت بڑی مجرم۔ کیوں؟ 1 انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم ہو۔ یہ مذہب ہے، مسجدیں ہیں، حج ہے اور عمرے ہیں، یہ مذہب ہے۔ دین کہاں ہے؟ اللہ کا نظام کہاں ہے؟ دین حق کہاں ہے؟ وہ نظام عدل کہاں ہے؟ وہ نظام سیاست کہاں ہے؟ وہ قانون شریعت کہاں ہے؟ آپ کی ساری معیشت سود کے اوپر ہے، اور سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا جرم کوئی نہیں، سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا گناہ کوئی نہیں۔ کہاں ہے اسلام؟ آپ میری بات سمجھ لیجئے، اسلام کے 2 حصے کر لیجئے، اسلام بطور مذہب، اسلام بطور دین۔ اور یہ تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، پورے قرآن میں مذہب کا لفظ تو آیا ہی نہیں ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں بھی میری امکان، میرے معلومات کی حد تک کہیں نہیں ہے۔ یہ مذہب تو ہمارے یہاں استعمال ہوتا تھا فقہوں کے لیے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، اب ایک مذہب سلفی اہل حدیث حضرات کا ہو گیا ہے، مذہب ظاہری، مذہب جعفری، یہ فقہوں کے لیے تھا۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب کا نام 3 چیزوں کا مجموعہ مذہب ہے، کچھ عقائد، کچھ عبادات، کچھ رسومات۔ بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے۔ کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے؟ جنازہ پڑھائیں گے، کفن دفن کریں گے۔ شادی ہوگی تو کیا کریں گے؟ ایجاب و قبول ہوگا، ولیمہ ہوگا۔ یہ رسومات ہے۔ دین یہ نہیں ہے، دین ہے اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہیں۔ میں اور آپ کون ہیں؟ برا نہ مانیے، فیس دی فیکٹس۔ اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ 3 فتوے ہیں اس مفتی اعظم کے، جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ناہنجار ہیں، باغی۔ یہ ہے امت مسلمہ کا حال۔